نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مختلف جو آداب ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جن کا تعلق انسانی فطری زندگی کے ساتھ ہے۔ والدین کے ادب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ والدین کے بھی ادب ہیں، یقیناً اگر شریعت کی طرف انسان نظر دوڑائے تو والدین کے حوالے سے کئی ایسے دلائل ہمیں ملتے ہیں، ان سے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ والدین انتہائی احترام کے لائق ہیں، جو کہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو لوگ والدین سے انتہائی ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں، اور یہ سلوک اختیار کرتے ہیں جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آتے ہیں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ حالانکہ بچپن کے اندر یہی والدین ہیں جنہوں نے پالا، جنہوں نے خدمت کی، جنہوں نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا، مطلب انہوں نے اپنی زندگی ساری نچھاور کر دی بچے کے اوپر۔ جب وقت آیا کہ بچہ ان کی خدمت کرے تو بچے نے بچائے خود ان کی خدمت کرنے کے انہیں اولڈ ہوم کے حوالے کر دیا۔ یقیناً اس طرح کے جو بچے ہیں وہ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں اور انہیں اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بد نصیبی ہے کہ والدین موجود ہیں، والدین ہی ایسی شخصیات ہیں جن کی دعائیں لے کر آپ اللہ رب العالمین سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، جن کی اطاعت کر کے، جن کی فرما برداری کر کے، جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کی خدمت تو نہیں کرتے بلکہ ان کو مارتے ہیں، ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بعض جا کے اولڈ ہوم کے اندر ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ بعض اپنے بیویوں سے مجبور ہوتے ہیں، وہ ان کو مجبور کرتی ہیں اور والدین پر ہاتھ اٹھانے پر اکساتی ہیں۔ وہ عورتیں بھی اس عمل سے ڈر جائیں، یقیناً یہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے۔ تو والدین کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وہ جس بات کا حکم دیں اس پر فوراً عمل کریں، اور جس سے منع کریں اس کام سے رک جائیں۔ یقیناً مسند احمد کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص اپنے والد کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے اپنے والد کے حوالے سے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول، میں جو کماتا ہوں میرا سارا کمایا ہوا یہ اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے، میری محنت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس شخص کے والد کو بلاتے ہیں، جب وہ بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچے کے حوالے سے ایسے اشعار وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں۔ وہی اشعار اللہ تعالی جبریل امین کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں کہ اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر اس شخص کو جو شکایت لے کے، جو ان کے بیٹے ہیں شکایت لے کر آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جا، اللہ کے پیغمبر پہلے اس شخص سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اشعار جو تو نے پڑھے ہیں راستے میں، وہ اشعار دوبارہ میرے سامنے پڑھ۔ وہ اشعار جب وہ پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جا اٹھ، اس کی مرضی ہے، تیری ہر چیز اس کی ملکیت ہے، تو بھی اس کی ملکیت ہے، جو اس کا جی چاہے وہ یہ کر سکتا ہے۔
مانا آپ کو اگر نقصان بھی ہو رہا ہو والدین کے جس کام کے کرنے کی وجہ سے، آپ انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کے بارے میں منع فرمایا، وَمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف بھی نہیں کہو، ان کو ذرہ برابر جھڑکنے کی کوشش بھی نہیں، جھڑکنے کا سوچو بھی نہیں۔ اور کلام مجید کے اندر اکثر ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس سے کہ فوراً ہی بعد یا تھوڑا ہی بعد اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے۔ گھر میں بلا وجہ شور و غل بھی نہیں کرنا چاہیے، والدین موجود ہوتے ہیں، اور کوئی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ادب ہے والدین کا بھی۔ مجلس میں ان کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا نہیں چاہیے، والدین کے ادب میں سے ایک ادب بھی یہ ہے۔ اور اچھی بات نہیں ہے کہ والدین کی طرف اپنے پاؤں پھیلا کر بندہ بیٹھے۔ آپ جب بھی باہر سے آئیں تو والدین یعنی گھر والے جتنے بھی موجود ہوں والدین سمیت سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہوں گھر میں۔ والدین جب بھی بلائیں تو ہمیشہ جی کہہ کر ہی بلائیں، یقیناً وہ جی کہہ کر جواب ان کو دیا جائے وہ اس کے حقدار ہیں، یقیناً حقدار ہیں وہ اس چیز کے۔ اور دعا مانگتے وقت اپنے ماں باپ کو خصوصی یاد کریں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ تو یقیناً عزیز ساتھیو، والدین کی ایک اہمیت ہے، ان کی ایک فضیلت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے۔ زندگی میں ان کی قدر کیجیے۔ اگر آپ زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کر کے ہی وقت گزارتے ہیں، حتیٰ کہ بھلے والدین اگر آپ کے مشرک ہیں پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی دنیاوی معاملات کے اندر، الا کہ وہ دینی، اگر کوئی تمہیں دین کا ایسا حکم دیں جس میں دین کی مخالفت ہو، اللہ کی مخالفت ہو، اللہ کے رسول کی مخالفت ہو، اس میں شریعت کہتی ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، باقی دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت آپ نے کرنی ہے۔ تو والدین کا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اگر جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ یہ ایک اہم ذریعہ ہے جنت حاصل کرنے کا، اور ان کی دعاؤں سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے ترستے ہیں، اپنے اولاد کے سکون کے لیے ترستے ہیں، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ ان والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی حامی و ناصر۔